سسٹر فضا نے کیا تھا, سسٹر کنزا نے کیا تھا, باقی سب نیو ہے. اچھا ٹھیک ہے. پارٹ ٹائم ڈاکٹر, آپ کا نام کیا ہے؟ سسٹر روسا نے بھی کیا تھا. یعنی کہ میں یہ کہہ لوں کہ ہاف نے کیا تھا اور ہاف نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, آج کوشش کر رہے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو جائے سیشن کی, لیکن اینڈ دی اینڈ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے اکثر اوقات کہ نہیں ہوئی ریکارڈنگ صحیح طرح, وائس مسنگ ہے یا کوئی اور ٹیکنیکل فالٹ آ گیا بیچ میں. تو اس وجہ سے آج میں جو پریویس والا ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کراؤں گی, آپ لوگوں کو بھی ریفریش ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نیو ٹپس لے کے آئی ہوں. ہمارا ارادہ تھا ہم لوگ اس بار آپ لوگوں کے لیے کوئی کاؤنسلر بلواتے, لیکن اس وقت اسکیجول ہی اتنا پیک تھا کہ ہماری کل بھی کیونکہ ورک شاپ ہے اور بیک ٹو بیک چیزیں اتنی چل رہی ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ جو اس کا نیکسٹ سیٹرڈے یا سنڈے کو جو بھی ہم رکھیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے ہم لوگ کوئی کاؤنسلر لے کر آئیں گے جن سے آپ اپنے اور بھی کوئی مسائل ہیں یا جو اس سے نیکسٹ فیز ہوتی ہے نا جس میں ہم لوگ سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں اسپاؤس کی کہ بھئی ریڈ فلیگس کیا ہیں, گرین فلیگس کیا ہیں, ہمیں کس مطلب لڑکے کی چوائس کیسے کرنی ہے, کیا چیزیں دیکھنی ہے, کیا باتیں ڈھونڈنی ہے بیچ میں سے. تو وہ جو چیزیں ہوں گی نا وہ ہماری کاؤنسلر ہمیں آ کے بتائیں گی, کیونکہ ان لوگوں کا آلریڈی بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو گائیڈنس بھی بہترین پرووائڈ کر سکیں گے. اور لیٹر آن اگر ہم لوگوں سے مطلب انہوں نے ہمارے ساتھ اگری کیا تو ہم آپ لوگوں کا ان کے ساتھ ایک گروپ بھی بنوا دیں گے جہاں پر آپ لوگ فردر مطلب اس چیز کو تاکہ آپ لوگ کنٹینیو رکھ سکو. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا آئے گا انشاءاللہ جو اس کا تھرڈ پارٹ آئے گا وہ ہوگا مطلب شادی کی تیاریاں اور ایونٹ کیسے کیا جائے اور کیا کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا ہے, کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اس سب میں ناراض تو نہیں کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو اس سے نیکسٹ فیز ہے کہ اب چلو بھی شادی ہوگی, اب ہم نے شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے, کیونکہ میری والدہ تو یہی کہتی ہیں کہ بیٹا شادی 6 مہینے اچھی لگتی ہے, سال اچھی لگتی ہے, اور تیسرے سال تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ اگلے کا منہ ہی نہ دیکھے, اگلا بندہ جو ہے وہ ہفتے میں 3 دن کہیں غائب بھی رہے. تو بے شک آپ لوگ اپنے پیرنٹس سے بھی اس بارے میں پوچھیں اور ان سے بھی کاؤنسلنگ لیتے رہیں. یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم لوگ جتنا جان لینا اتنا کم ہے ہمارے لیے. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ سب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم سیکھنے کو کچھ ملا تھا, کچھ لیسنز کچھ آپ لوگوں نے اپنے لیے امپلیمنٹیشن لی ہو. جی سسٹر عروسہ کو ملا تھا. ٹھیک ہے, ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اس بار کا لیسن. اس بار تھوڑی سی زیادہ آپ لوگوں کے لیے پریکٹیکل ٹپس ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے کچھ ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا, یعنی کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا جس کے اوپر خود علیحدہ سے سیپریٹلی ایک لیکچر بن سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم ان سب کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے آج کچھ اس میں سے پوائنٹس نکال کے لے کر آئی ہوں ہر میں سے, جیسے اسپیشلی ایموشنل میچورٹی کے حوالے سے, اور یہ کہ آپ لوگوں کا جو پرپز ہے اس سب کو مطلب جو فلفل کرنا ہے آپ لوگوں نے پرپز, شادی کا پرپز, اس کو پکا کیا جائے, اس کو آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹ مطلب اس کا مائنڈ سیٹ بنایا جائے کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے, کیوں کرنی ہے, اللہ کی خاطر کرنی ہے اور اس میں سے کیا نکالنا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ وی ڈونٹ نیڈ مور میرجز, ہمیں اور مزید شادیاں نہیں چاہیے. اب ہمیں بہترین مطلب شادیاں چاہیے جن میں سے ہماری امت کے لیے ایسٹس نکلیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ انشاءاللہ پرانے والا ریوائز کرتے ہوئے چلتے ہیں. مجھے بس 2 منٹ دیجیے گا. تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پڑھا تھا یا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا, آج بھی ایک ڈسکشن ہی ہوگی, آپ لوگ بیچ میں سے کوشچنس بھی کر سکتے ہیں, کہ ہم لوگوں نے سکون بننا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ شادی میں جب انٹر ہوتے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب سکون تو خیر پہلے کانسیپٹ ہی نہیں نہ ہوتا کسی کا. مطلب ہم لوگ شادی کرتے ہیں کہ بھئی اگلا بندہ آئے گا, ٹھیک ہے اچھی شادی, وہ ہمارے ذہن میں جو نا انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی شادیاں, وہ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں, ایونٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد بس جی میاں بیوی خوش خوش رہ رہے ہوتے ہیں. وہ انسٹاگرام کے اوپر جو اپنے ہیپی مومنٹس لگا رہے ہوتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ہنی مون پہ گئے ہوئے ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ یار یہ ہوگی نا شادی ہوگی تو یہ سب کچھ کرنے کو ملے گا, اور ویسے بھی شوق بھی ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا. لیکن اصل جو پرپز ہوتا ہے نا لتسکنوا علیہا, اس کو نہ ہم ذہن میں رکھتے اور نہ ہم اس چیز کے اوپر مطلب کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہم لوگوں کو کیا بتایا کہ شادی کیوں کرنی ہے, سو یو مے فائنڈ پیس ان ون اینڈ ادر, تم لوگ ایک دوسرے کے اندر سکون ڈھونڈو. تو ہم لوگ وہ چیز مس کر جاتے ہیں اس میں سے. اب لڑکا بھی جو ہوتا ہے وہ ایک عجیب ہی مخلوق ہوتا ہے اور لڑکی بھی عجیب ہوتی ہے. مطلب دونوں نے نہ اپنی گرومنگ کی ہوتی ہے, نہ انہوں نے اپنے انٹلیکٹ پہ کام کیا ہوتا ہے, نہ ایموشنل میچورٹی کے اوپر کام کیا ہوتا ہے.
مسئلے فائنینشیل رسپانسبل فائنانسز مینیج کرنا نہ لڑکے کو آتا ہے نہ لڑکی کو آ رہا ہوتا ہے. مطلب جو مین آپ کا ٹاسک تھا یا مین گول تھا وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں. لڑکی نے نہ چائلڈ سائیکالوجی پڑھی, کل کو شادی ہوگی بچے ہوں گے, اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی بچہ مطلب کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے یا کیسے اس کی گرومنگ کرنی ہے. میں نے اپنے بچے کو اگر ایک بہت اچھا اسکالر بنانا ہے یا بہت وارئر بنانا ہے یا کوئی ایسا امت کے لیے میں نے ایسٹ بنانا ہے تو اس کی تیاری ظاہری بات ہے بچے کو آپ نے گروم کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اپنی بھی تیاری تو کرنی پڑے گی. تو ویئر از یور پریپریشن؟ وہ جو پریپریشن کا پارٹ ہوتا ہے نا وہ ہم سب انفارچونیٹلی مس کر جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی وی آل آر ہیئر کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس چیز کو ڈسکس کریں کہ یار پریپریشن کرنی ہے تو فرسٹ بیسکس کیا ہیں, وہ اسٹیپس کیا ہیں جو ہم لوگوں نے لینے ہیں. تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا نکاح اگلے مہینے ہو تو کیا آپ لوگ تیار ہیں. تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے میک اپ یا جہیز وغیرہ, تیاری کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہیں. یعنی کہ اگر آپ خود ایک ڈیواسٹیٹڈ پرسن ہیں تو آپ اگلے کو کیا سکون دیں گے. تو وہ جو سکون والی بات ہے کیا وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے. ہم لوگ اصل میں وہی ساری لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ جو شادی ہوتی ہے نا اس میں جو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے پریپریشن کی, پریپیئرنگ فار اے میرج, جب بھی ہم اس ٹرم کو سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ شاید میں نے کھانا پکانا سیکھنا ہے, یہ شاید میں نے کپڑوں کی شاپنگ کرنی سیکھنی ہے, یا میں نے مطلب اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جبکہ اصل جو پریپریشن ہوتی ہے جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر چکی ہوں, ایموشنل میچورٹی, آپ کا صبر, آپ کا اخلاق, آپ کا دین, آپ کی کمیونیکیشن سکلز اور آپ کی اوپر جو ذمہ داری ہے اس کا احساس, رسپانسبلٹی. تو آپ جو شادی کی تیاری کرتے ہو نا وہ اپنے کریکٹر کو ٹھیک کر کے کرتے ہو, اپنے کریکٹر کو بلڈ کر کے کرتے ہو. تو اس میں ہم نے لاسٹ لیسن میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھے تھے. پہلا تو ہم نے دیکھا تھا دینی ریڈینس, یہ پچھلے والا میں تھوڑا سا ریوائز کروا رہی ہوں. دینی ریڈینس میں ہم نے دیکھا تھا نماز, قرآن, موڈیسٹی, یہ ساری چیزیں. پھر ایموشنل میچورٹی کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا, آج اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ ڈسکس کریں گے. پھر ہم نے کریکٹر کے بارے میں بات کی تھی کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. پھر آج صبر کے بارے میں, سیکریفائس کے بارے میں, کمیونیکیشن سکلز اور ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹی جس میں ٹائم مینجمنٹ تھا, کلینلینس, صفائی ستھرائی تھی, گھر کو آرگنائز کرنا تھا, فائنینشیل سینس ہونا تھا کہ فضول خرچی سے بچنا, اور وائف کے رول کو اٹ سیلف سمجھنا کہ یہ وائف کا رول ہوتا کیا ہے, جس میں ہم نے حضرت خدیجہ کی بھی ایگزامپل جو تھی اس کو ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو شادی ہوتی ہے وہ کوئی انسٹاگرام کی ریل نہیں ہوتی جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہو, اس میں کوئی فلٹرز نہیں ہوتے, کوئی بیک گراؤنڈ نشید نہیں ہوتی. اصل بندہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ اور اس کے اندر فلاز بھی ہوتے ہیں, آپ کے فلاز اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کے فلاز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے اور اس کے ساتھ گرو کرنا آنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی سیلف اسیسمنٹ بھی کی تھی. تو آج ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اوکے, یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می میم. جی سیدہ. یہ کین یو ریوائز دینی ریڈینس اگین؟ یس, اب آپ پرانے لیکچر میں تھیں کہ نہیں؟ نو, میں نہیں تھی. چلے آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے, تھوڑے سے مزید پوائنٹس جو ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. دینی ریڈینس میں آپ کو ویسے اوور آل بیسک بتا دیتی ہوں. اچھا, دینی ریڈینس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ آپ لوگ مطلب اٹ سیلف ایک بہت زیادہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, لیکن میں آپ کو جسٹ ایک اس کا پریفیس دے دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی سے آپ لوگوں کا دین, آپ کا عقیدہ, آپ کی ہیبٹس اور آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ شادی کے بعد آپ کی یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. جو آپ ابھی ہیں آپ نے کل بھی وہی رہنا ہے. اگر آپ نے ابھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو آپ کل بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے اس طرح. مطلب ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شادی کو یہ اسکیپ ہوتا ہے کہ مطلب اگلا بندہ آئے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی, میں یہ بھی کر لوں گی, وہ بھی کر لوں گی. حالانکہ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. اگر آپ کی ہیبٹس ابھی تک بلڈ اپ نہیں ہوئی ہوئی تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ہیبٹس آپ کی کل ایک دم سے ایک شادی کے دن کے بعد جو ہے وہ بدل جائیں گی.
اگر آپ ابھی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتی، ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ شادی کے بعد آپ نماز ٹائم پہ پڑھیں گی. شادی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس میں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مزید بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں تو آپ کو مطلب پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں آپ کے، مطلب فار ایگزامپل بچے ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنی نماز کو کیسے مینیج کریں گی؟ تب تو مزید عذاب لگتی ہے یہ چیز کہ یار میں یہ کیسے کروں. گھر کے کام ہوتے ہیں، ادھر ساس ہوتی ہیں، نندیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بہت اوپنلی اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. خیر میں کچھ زیادہ بھی بول گئی تھی اس چیز کے اندر، بٹ نماز جو تھا نا وہ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں شروع سے پہلے ابھی سے کنٹینیو اس کو کرنا ہے. نماز کے ساتھ تہجد، ایکسٹرا نوافل، ان چیزوں کو ابھی سے اپنی ہیبٹ بنانا ہے تاکہ کل کو ہماری یہ ہیبٹ مینٹین رہے، ورنہ ایک دم سے اس ہیبٹ کو ڈالنا نا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی میں ابھی نہیں ٹھیک ہوں نماز میں، تو میرا شاید ہسبینڈ، کل میں کسی دینی آدمی سے شادی کر لوں گی تو دینی آدمی مجھے دینی بنا دے گا. حالانکہ یہ بھی بہت غلط کنسیپٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا. پھر قرآن کی ہیبٹ تھی، قرآن کی ہیبٹ بھی آپ کو ابھی سے اپنی ڈیولپ کرنی پڑے گی، نہیں تو کل کو پھر آپ کو مزید ٹائم نہیں ملے گا. دعوتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مطلب سوچ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ یہ چیز نہیں کر پاؤ گے. اور ویسے بھی میں تو لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھو کل کو آپ نے ایک جنریشن ریز کرنی ہے، تو قرآن اور دین کا علم جو ہے یہ آپ کو ابھی سے کسی کورس میں انرول کر لینا چاہیے. اس کا آپ کو بے تحاشا علم ہونا چاہیے، جو کہ آپ اپنے جو آپ کی نیکسٹ جنریشن ہے، آپ کی نسل ہے، اس میں ٹرانسفر آپ کر سکو. تو آپ کا بچہ جو ہوگا نا وہ آپ کی کاپی ہوگا، وہ دیکھے گا کہ میری مطلب وہ آپ سے انسپائر ہوگا، وہ آپ کو دیکھے گا، وہ آپ کے کریکٹر، آپ کے اخلاق، آپ کے صبر، آپ کے پیشنس، آپ کی نالج، وہ ان چیزوں کو دیکھے گا. اگر تو ایک مدر ہے وہ ٹک ٹاکر ہے، ٹھیک ہے، تو بچہ بھی ٹک ٹاکر ہی بنے گا. پھر اگر ایک مدر جو ہے وہ بکس پڑھتی ہیں تو اس کا بچہ بھی کل کو بکس ہی پڑھے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہیبٹس ہوتی ہیں. اگر آپ ابھی سے قرآن پڑھتی ہیں اور ان ساری چیزوں کے اندر ہیں انوالو، تو انشاءاللہ کل بھی آپ کی یہ چیز کنٹینیو رہے گی اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اسی ہیبٹ کو فالو کریں گے. پھر موڈیسٹی کا ہم نے دیکھا تھا کہ موڈیسٹی کو اپنانا مطلب پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اپنے رائٹس اور رسپانسبلٹیز دینی حوالے سے جو تھے ان کو سمجھنا اور ان پہ امپلیمنٹیشن کرنا. اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ ہم لوگ جو ہے نا شادی کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے نا رائٹس ملیں گے. اب جو بیوی ہوتی ہے وہ فوکس کر رہی ہوتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے کتنے رائٹس دے گا. یہ میں آپ لوگوں کو اپنی طرف سے بہت جینون کیس کی بات بتا رہی ہوں. بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہسبینڈ مجھے کیا رائٹس دے گا، اور ہسبینڈ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی بیوی مجھے کیا رائٹس دے گی. اب دونوں کی نظریں ہوتی ہیں رائٹس کے اوپر کہ یہ مجھے کیا دے گا، وہ مجھے کیا دے گی. تو کوئی بھی بندہ گیونگ کے اوپر نہیں دیکھتا کہ بھئی میں دوں گی کیا، میں تو لینے کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوں. جی مجھے حق مہر ملے گا، مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا، مجھے سیپریٹ گھر میں یہ رکھے گا ساس اور نندوں سے علیحدہ کر کے، مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے. اور بندہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، یہ بھی کرے. تو ایوری ون از فوکسنگ آن دا رائٹس، نو ون از فوکسنگ آن دا رسپانسبلٹیز. تو جب یہ چیز ہوتی ہے نا کہ دونوں میاں اور بیوی رائٹس کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے کیا ملا، تو یہ ہوتا ہے فساد کی جڑ. صحیح لڑائیاں ہوتی ہیں اس بات کے اوپر، اور وہ شادی آپ کا ایک کورٹ روم بن جاتا ہے. وہ شادی نہیں رہتی پھر. تو وہ اس کورٹ روم سے بچنے کے لیے نا آپ لوگوں نے کبھی اس چیز پہ نہیں فوکس کرنا کہ مجھے کیا ملا. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خود بخود دلوا دیں گے. جسٹ فوکس آن گیونگ کہ میں کیا دے سکتی ہوں، میں اس ریلیشن شپ کو اچھا بنانے کے لیے، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، اس میں سکون ڈالنے کے لیے، سکون کو مینٹین رکھنے کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں. سو فوکس آن گیونگ. جب آپ کا یہ رویہ ہوگا نا گیونگ والا، تو اگلا بندہ اگر اچھا ہوا وہ اس چیز کو نوٹس کرے گا، اینڈ ڈیفینیٹلی ہی ول فوکس آن گیونگ ایز ویل. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کی شادی انشاءاللہ بہت اچھی چلے گی. فوکس آن گیونگ، ناٹ آن دا رائٹس بٹ آن دا رسپانسبلٹیز. آپ اگلے سے سوال کرنے سے پہلے کہ بھئی تم نے میرے لیے یہ نہیں کیا، تم نے میرے لیے وہ بھی نہیں کیا، میں تمہیں یہ بھی کہا تھا وہ یہ بھی نہیں کیا، تو اس سے پہلے یہ تو دیکھو کہ آپ کی جو رسپانسبلٹیز تھیں آپ نے وہ ساری فلفل کر لی ہیں. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کا جو لیسن ہے اس کی طرف.
اوکے، مجھے بس 2 منٹس سے بیچ میں کچھ پرابلم آ رہی ہے. آپ میں سے کسی کا کوئی یہاں تک کوشچن ہے؟ اور مجھے یہ نہیں بتایا آج کسی نے یہاں پہ ہماری کتنی سسٹرز ہیں جو کہ میرڈ ہیں اور کتنی ان میرڈ ہیں. آپ لوگ ٹائپ کر کے بتائیں. ماشاء اللہ، یہ تو میجورٹی ان میرڈ کی ہے. بارک اللہ فیکم. اچھا چلیں، آج کے لیکچر کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں. سو سوری، بیچ میں شاید تھوڑا ڈیلے ہو، کچھ ایشوز آ رہے ہیں اس وجہ سے. اب ہم بہت ہی آنیسٹ ایک ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں اور کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی مائک بھی اوپن کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ فری ہو مائک اوپن کرنے کے لیے. اور چیٹ باکس تو ڈیفینیٹلی یوز کریں، ساتھ ریئیکشنز دیتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میری طرف سے کوئی ایشو تو نہیں آ رہا، میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. آپ میں سے اب آپ لوگ آنیسٹلی بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو خوبصورت شادی چاہیے، ایک اچھی شادی، ایک سکون والی شادی. ڈیفینیٹلی آپ سب یہاں پہ آئے ہیں تو سب کو چاہیے ہوگی. بارک اللہ فیکم سسٹر، آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کی ہے. بارک اللہ فیکم. یعنی ہماری یہاں کی ساری سسٹرز جو ہیں نا، ان سب کو ایک پیسفل سکون والی شادی چاہیے، جس کے لیے آپ لوگ تیاری کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں کامیاب کرے اور آپ لوگوں کی جو اگلی نسل ہو وہ بھی بہترین ہو، اور آپ لوگوں کو آپ کی جو شادی ہے اس میں بہت زیادہ سکون ملے. آمین ثم آمین. تو ہم جب سوچتے ہیں کہ بھئی اب ہماری شادی ہوگی تو ہم لوگ ایک اچھا سا ہسبینڈ امیجن کرتے ہیں جو کہ ہمارا خیال رکھے، ہمارے دین کا خیال رکھے، ہمیں پروٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دا کائنڈ آف ہسبینڈ جس کے لیے آپ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہو، تو یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ بندہ بھی تو ایک اسی طرح کی خاتون کی دعا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا وہ بندہ ملے گا؟ ہمارا یہ سوال ہوتا ہے، کیا مجھے وہ بندہ ملے گا جس کا میں سوچ رہی ہوں یا جیسا مجھے چاہیے؟ لیکن ہم اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ کیا میں وہ خاتون بنوں گی جو کہ اس کے ساتھ وہ زندگی گزار سکے. تو شادی جو ہے نا وہ خوابوں کے اوپر نہیں بنی ہوئی ہوتی. یہ پریپیئرڈ پیپل جو ہے نا، جو اصل شادی ہوتی ہے اس کو چلاتے ہیں. ہم سب جو ہے وہ خوابوں کی دنیا سے نکلتے نہیں ہیں اور اس پریپریشن کی طرف آتے نہیں ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا فلو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ شادی اس لیے کرو کہ تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کے اندر سکون حاصل کرو. تو آئی ہوپ آپ سب کو اب یہ گول کلیئر ہو گیا کہ میں نے شادی کیوں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے اندر سکون حاصل کریں. اب سکون جو ہے وہ ایک دم سے نہیں آئے گا. سکون ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شادی سے پہلے اپنے اندر بلڈ اپ کرنی پڑے گی. اب ایک ہیومن بینگ، ایک انسان جو کہ ایموشنلی انسٹیبل ہے، کانسٹنٹلی اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرتا رہتا ہے، ویلیڈیشن سیک کرتا ہے. اب ویلیڈیشن سیک کرنے میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. تھرو سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے، بار بار مطلب ری ایشورنسز کسی اور طرح کی بھی ہو سکتی ہیں. وہ اٹینشن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اور وہ بندہ جب شادی کے اندر انٹر ہوتا ہے، اس کے کوئی انہیلڈ ٹراماز ہوتے ہیں، اس بندے کے یا انسان کے، لڑکے کے، لڑکی کے، اس کے پیرنٹس ابیوزو ہوتے ہیں. اس کا پہلا جو مطلب شادی سے پہلی والی لائف ہوتی ہے وہ بہت عجیب ہوتی ہے. تو وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نا شادی کر لوں گا تو میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شادی مجھے ٹھیک کر دے گی. اسی طرح کچھ پاکستانی پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی لڑکا ڈرگس کرتا ہے، لڑکا یہ کرتا ہے، جی شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، جیسے کوئی لڑکی جادو کی چھڑی لے کے اپنے پاس آئے گی نا کہ ایک دم سے شادی ہو گئی اور اس نے اس کی ڈرگس چھڑوا دینی ہے. تو یہ جو سکون حاصل کرنے والی بات ہے، اس سے پیچھے پہلے ایک ایسا انڈیویجول ہوتا ہے جو اٹ سیلف اپنے آپ میں سکون حاصل کر چکا ہو، جسے کسی دوسرے کی ویلیڈیشن سے فرق نہ پڑتا ہو، جسے مطلب باہر کے جو ڈراماز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے اس کو فرق نہ پڑتا ہو. وہ اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ انڈیویجول ہو.
دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، ایموشنلی، مینٹلی، ہر طرح سے. کیونکہ شادی کوئی تھیراپی نہیں ہوتی، وہ کوئی ایموشنل ریسکیو نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی بندہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ ریلیشن شپ دونوں کے لیے بہت بھاری بن جاتا ہے. تو اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ کہ آپ لوگ ایک تو خود ایموشنلی اسٹرانگ ہو، دوسرا یہ جو اسپاؤز آپ اپنا چوز کرو گے وہ بھی ایموشنلی اسٹرانگ اسپاؤز چوز کرو. آپ دیکھو اس کے اندر ایموشنل میچورٹی ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے پہلے لیسن میں بھی پڑھا تھا، ابھی بھی اس کو تھوڑا سا اوور ویو کرتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن دیکھنا ہوتا ہے. تو ایک لڑکی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن بہت کنسسٹنٹ ہے، بہت سٹیبل ہے، تو وہ ایموشنلی بھی سٹیبل ہوتی ہے. کیونکہ کبھی بھی آپ لوگوں نے اپنی جو ایموشنل ڈپینڈنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کبھی کسی اور پہ نہیں رکھنی. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. جب آپ ایموشنلی ڈپینڈنٹ کسی انسان کے اوپر ہو جاتے ہو، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے اوپر، تو وہاں سے بیڑا غرق شروع ہوتا ہے. وہ دیکھیں، ہم سب انسان ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس کو صحیح طرح فلفل نہیں کر سکتے. یہاں تھے کہ ہم لوگوں نے اپنی ایموشنل ڈپینڈنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نے کبھی بھی کسی اور کے اوپر، کسی انسان کے اوپر اسپیشلی ہم لوگوں نے نہیں کرنی. کیونکہ ایموشنل ڈپینڈنس جو ہے وہ ہماری کبھی بھی ہم لوگ کسی انسان کے اوپر کریں گے نا، ہم لوگ اس سے کبھی سیٹسفائی ہو نہیں سکتے. سب انسان ہیں، سب غلطیاں کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو کہیں نہ کہیں فلا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے، اور کئی دفعہ بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں انسانوں سے. تو جب اللہ تعالیٰ آپ کا اینکر بن جاتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہی اپنے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی جو ایموشنل سپورٹ ہے، ایموشنل ڈپینڈنس ہے، وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو لوگ آپ کا سروائیول بننا بند ہو جاتے ہیں. مطلب آپ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا میرے سروائیول میں ہیلپ کرے گا. یعنی میرے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، فار ایگزامپل چلیں آپ کے فائنینشیل ایشو چلیں، کوئی آ گیا آپ کو شادی کے بعد، ٹھیک ہے، تو اب وہ اتنا ڈراسٹک سویئر ہے کہ آپ لوگ مطلب اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ یار اب یہ جو ہے نا یہ سارے مسئلے حل کرے گا، اور وہ بندہ نہیں کر پاتا ہے. اینڈ پھر اس کے بعد چیزیں بہت ہی غلط ٹرن لے لیتی ہیں، بہت مطلب ڈراسٹک چینجز آ جاتے ہیں. تو تب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں اس معاملے میں. پہلے سے آپ کی یہ ہیبٹ بنی ہوئی ہوگی کہ یار میں نے اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو وہ پھر آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہوگی، اور آپ کی ایموشنل ڈپینڈنس اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر نہیں ہوگی کسی بھی معاملے کے اندر. تو ابھی سے اپنی یہ ہیبٹ بنانی ہے آپ لوگوں نے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا اینکر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سروائیول کے لیے میں نے دیکھنا ہے، میں نے کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا. پھر آپ کا ایموشنل کنٹرول میں یعنی کہ آپ کا غصہ، آپ کے موڈ سوئنگز، آپ کی امپلسونیس، آپ کے آرگیومنٹس، آپ کی ٹون، یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی. تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مطلب کہا ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. تو ایموشنل اسٹرینتھ آپ کی یہاں پہ کیا ہوگی کہ آپ لوگ اگر غصہ فیل نہیں کرتے ہو. کوئی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی لڑکے بھی جن کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آ جاتا ہے. کہ مطلب بدتمیز لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مطلب کیا پتہ کوئی بہت ہی ابیوزو ہسبینڈ ہو جو کہ غصہ آیا تو پلیٹیں توڑ دے یا کپ توڑ دے. تو اس ٹائم میں اگر بیوی بھی مطلب ایسی ہی ہوگی کہ اول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہسبینڈ کو ایسا ہونا چاہیے نہ وائف کو ایسا ہونا چاہیے. تو وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سر پہ پلیٹیں مار رہے ہوں گے تو پھر سوچیں کیا حال ہوگا. تو آپ نے اپنی ایموشنل، ابھی ہم یہاں پر اپنی تیاری کی بات کریں، بعد میں چوز کرنے کی ہسبینڈ کی تو بات آئے گی انشاءاللہ کہ ہم نے کیسا چوز کرنا ہے. ابھی اپنی تیاری کی بات کریں تو ہماری ایموشنل اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم نے اپنے غصے کے اوپر قابو رکھنا ہے. غصے نے ہمیں کنٹرول نہیں کرنا، ہم نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. غصے میں آ کر ہم لوگ کئی دفعہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کیونکہ مطلب ان کا بعد میں ازالہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ایموشنز جو ہیں ان کی وجہ سے آپ کی زبان چلتی ہے تو یہ چیز بہت بہت غلط ہے، اور یہ کل کو آپ کا گھر تباہ کر سکتی ہے. وہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں کس نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر نے شاید کہا تھا کہ میری زبان جو ہے، زبان کو پکڑ ٹکاتا ہے، زبان نے مجھے ہلاک کر دی ہے. تو ہمارے صحابہ جو تھے وہ اس چیز سے اتنا، اپنی زبان سے اتنا ڈرا کرتے تھے. تو میں خود اپنی زبان سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں کہ کہیں میرے سے ایسی کوئی الفاظ نہ نکل جائے، ایسی کوئی بات نہ نکل جائے. غصہ نہیں آتا لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے. تو وہ لوگ جن کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں آ کے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں تو فیوچر میں ان کے گھروں میں کوئی سکون والی چیز نہیں رہے گی. اس لیے اگر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ زبان سے ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں تو پھر ابھی سے اس چیز کو کنٹرول کریں. یہ اپنے لیے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ زبان کی وجہ سے آپ جنت میں بھی جا سکتی ہیں، زبان کی وجہ سے آپ جہنم میں بھی جا سکتی ہیں، زبان کی وجہ سے آپ اپنا گھر بسا بھی سکتی ہیں اور زبان کی وجہ سے اپنا گھر توڑ بھی سکتی ہیں۔ پھر آتا ہے آپ کا ادب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ آپ میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے اخلاق میں اچھے ہیں، اپنے ادب میں سب سے اچھے ہیں۔ تو ادب کا مطلب صرف مینرز تو نہیں ہوتا نا، ادب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب اپسیٹ ہیں تب آپ کیسے بات کرتی ہیں، جب آپ ہرٹ ہو گئی ہیں، کسی نے آپ کو ہرٹ کر دیا تب آپ ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتی ہیں، جب آپ کوئی بندہ آپ کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا، آپ مطلب انڈرسٹوڈ فیل نہیں کرتی، تو آپ لوگوں کو آپ کیسے ٹریٹ کرتی ہیں، اور لوگ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو کیسے ٹریٹ کرنے دیتی ہیں۔ تو ادب میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں، یعنی اپنے کریکٹر کو ان اٹس فائنسٹ فارم اس کو ریفائن کرنا۔ پھر سادگی اور گریٹیٹیوڈ۔ اگر ایک خاتون جو آج مطلب اپنے آپ سے کنٹینٹمنٹ فیل نہیں کرتی تو وہ کل کو بھی نہیں کرے گی۔ تو کیونکہ کنٹینٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، یہ جو جسے ہم لوگ قناعت بھی اکثر کہتے ہیں، یعنی سکون یا پیس، قناعت، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک سرکمسٹانسز کی بیس پہ نہیں آتی، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے جو ملا، جتنا ملا، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو جو قناعت پسندی ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو انبیاء کی جو وائفز تھیں ان کے اندر تو یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ تو آپ لوگوں نے بھی اپنے اندر قناعت پسندی اس کو مطلب ڈال لینا ہے۔ حالات کل کو ایک جیسے نہیں ہوں گے، کیا پتہ کل کو بہت خوشگوار حالات ہوں، ٹھیک ہے، کیا پتہ کل کو بہت برے حالات ہوں۔ ابھی آپ چلیں کسی بہت ہی اچھے امیر لڑکے سے شادی کر لیتی ہیں، کل کو شادی کے سال 2 سال بعد اس کے پاس نہ وہ گھر رہتا ہے نہ وہ گاڑی رہتی، پھر آپ کیا کریں گی؟ آپ کہیں گی میں نے تو اس بندے سے شادی نہیں کی تھی، میں نے تو یہ چیزیں بھی دیکھی تھی، اب اس کے پاس یہ نہیں ہے، میرا تو اس شادی میں رہنے کا کیا مقصد رہ گیا ہے؟ تو وہاں پہ آپ کی جو قناعت والی چیز ہے نا، یہ ٹیسٹ کی جائے گی کہ آپ نے مٹیریلسٹک چیزوں کے لیے شادی کی تھی یا آپ نے سکون کے لیے شادی کی تھی۔ اگر تو آپ نے سکون کے لیے شادی کی تھی تو آپ اس کے ساتھ تھوڑی چیزوں میں بھی خوش رہ لیں گی، لیکن اگر آپ کے اندر یہ قناعت والا مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا تو پھر آپ نہیں کر پائیں گی۔ اینڈ مے بی آج آپ سکون کی خاطر کسی بہت اچھے دینی بندے کو اس چیز کے اوپر پریفر کرتی ہیں، بجائے کہ بندہ جس کے پاس بہت دنیاوی اسٹیٹس وغیرہ ہو، آپ اس بندے کو پریفر کرتی ہیں، اس سے شادی کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کل کو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دیتے ہیں کہ آپ کا مطلب وہ چیز آپ کے پاس آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ تو اینی تھنگ کین ہیپن ان اینی ٹائم۔ میں نے اس سے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جن کے پاس بہت کچھ تھا اور وہ کچھ بھی نہیں رہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بہت کچھ بن گئے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر قناعت کرنا کہ اگر آج اللہ نے مجھے نہیں دیا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، کل کو اللہ دے گا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میرے بندے کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس ٹائم پہ دینا ہے۔ تو اس لیے یہ مائنڈ سیٹ اپنا ڈیولپ کر لیں کہ میں نے ان چیزوں کی بیسس کے اوپر جو ہے اپنی ججمنٹس نہیں کرنی۔ آج میں جیسی ہوں، جو بھی ہوں، میں خود سے بھی کنٹینٹ ہوں گی، اور ان چیزوں کے اوپر میں نے اگلے بندے کو بھی جج نہیں کرنا، بلکہ میں نے جو چیز فائنڈ کرنی ہے نا اگلے بندے کے اندر، وہ اس کا دین اور سکون ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کے ساتھ صحیح طرح سکون میں رہ سکوں گی کہ نہیں۔ کیونکہ یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سائڈ میں خود آتی ہیں، تو ان کو آپ لوگوں کو نے مین مرکز نہیں بنا لینا کہ اس بیسس کے اوپر میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ ضرور دیکھیں، لازمی دیکھیں، لیکن وہی بات ہے کہ کور کو نہ بھولیں ان چیزوں کے اندر۔ یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے نا لوگ اکثر کور بھول جاتے ہیں۔ آئی ہوپ یہاں پہ ساری لڑکیاں ہی ہیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کیس شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ۔ یہ طاہر کے نام سے کون ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہماری میٹنگ کے اندر نا کوئی میل ہو۔ یہ طاہر شہزاد کے نام سے کون ہے؟ آپ فیمیل ہیں تو مائک انمیوٹ کر کے بتا دیں۔ فیمیل ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں نے آج آپ لوگوں کو ایک حدیث بھی سنانی تھی، اس لیے آئی وانٹڈ کہ ساری فیمیلز ہی ہوں میٹنگ کے اندر، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کیسز بھی تھے، وہ بھی ڈسکس کرنے تھے۔ تو ایک خاتون تھی، ان کے بارے میں نے پڑھا تھا، ان کے نا ہسبینڈ کے ساتھ مطلب ان کے ہسبینڈ کے ساتھ شادی ان کے پیرنٹس نے مطلب کائنڈ آف فورس شادی کرا دی۔ وہ بندہ بہت امیر تھا، بہت کبیر، باہر اس کے ٹورز جاتے، ٹرپس جایا کرتے تھے، اور وہ مطلب سارٹ آف وہ جو بزنس مین نہیں ہوتے جو کہ ٹریول کر رہی ہیں اور پھر گھر آ رہے ہیں، ہر چیز تھی ان کے پاس، دنیا کی کون سی چیز تھی تو وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ لیکن وہ لڑکی جو تھی وہ لڑکے سے سیٹسفائڈ نہیں تھی۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی کئی دفعہ بولا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے مطلب میرا استخارہ ٹھیک نہیں ہے، یا میں اس بندے کے ساتھ سیٹسفائڈ فیل نہیں کرتی۔ لیکن ان کے پیرنٹس نے مطلب وہ ظاہری بات ہے، ماں باپ تو اپنی بچی کے لیے سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ میری بچی خوش رہے ہر حال میں،
انہوں نے اس کی شادی کرا دی اس کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا کہ بھئی شادی کے کچھ ٹائم بعد وہ لڑکا باہر جاتا ٹورس پہ اور ٹرپس پہ, اور وہ لڑکی مطلب اس کو پتہ چلا کہ اس کو نا ہرپیس وائرس نہیں ہوتا, ہرپیس تھا یا کوئی اور دوسرا وائرس تھا, ایڈس نہیں تھا لیکن دوسرا وائرس تھا, اس کو وہ وائرس ہو گیا اور اس کی پوری باڈی کے اوپر دانے اور وہ ساری چیزیں نکل آئیں. تو اس لڑکی تو اب وہ کہے کہ بھئی میرا تو ایسا کریکٹر ہی نہیں ہے, میں تو بالکل ٹھیک, اور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو بعد میں وہ لڑکا آیا اور پھر اس نے رپورٹس دکھائیں, اس لڑکے کی بھی جا کے اس نے ٹیسٹ کرائے تو پتہ چلا وہ لڑکے سے اس لڑکی کو جو تھا وہ وائرس لگا. اور لڑکا جو تھا وہ بائی ٹرپس پہ جاتا تھا اور یہ جاتا تھا, تو اس کی جو دوسری ایکٹیویٹیز تھیں وہ ایکٹیویٹیز تھیں اس لڑکے کی, اور وہ لڑکی بیچاری ایویں بیچ میں اسی وجہ سے ماری. تو آپ لوگ مطلب دیکھو کہ اب اس کے پاس اتنا بڑا گھر بنگلہ گاڑی یہ چیزیں سب کچھ ہونے کے باوجود اب وہ ایک ایسی ڈیزیز میں دونوں مبتلا ہو گئے ہیں جس کا کوئی سولوشن نہیں ہے, اور وہ ساری زندگی اس اذیت کے اندر گزاریں گے اس باڈی مطلب جو اسکن کی ان کو ڈیزیز ہو گئی ہے یا جو بھی چیز ہے. تو ہمارے پیرنٹس اکثر جو ہے نا وہ یہ چیز غلطی کرتے ہیں یہ دیکھنے میں کہ بھئی چلو سب کچھ ہے, ہماری بیٹی خوش رہے گی. اب وہ بیٹی خوش رہے گی اس طرح؟ تو نیور ایور کمپرومائز آن دیٹ مطلب مین تھنگس جو کہ آپ لوگوں کو دیکھنی ہے. سکون, اب وہ لڑکی سکون میں بھی نہیں رہے گی ساری زندگی, بیماری میں رہے گی, اذیت میں رہے گی. تو یہ چیزیں ان کو مت اگنور کیا کریں. مطلب بے شک آپ کے پیرنٹس فار دا ٹائمنگ دیکھ رہے ہو تو اپنے لیے اسٹینڈ لیں اس ٹائم پہ, کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کو کوئی بچانے نہیں آئے گا. میں تو سب کو یہ کہتی ہوں, نو ون از کمنگ ٹو سیو یو. آپ شادی کے بعد اپنے فیصلوں کے رسپانسبل نا آپ خود ہوتے ہو, کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا, آپ بس اپنے اون کے اوپر ہی ہوتے ہو. پھر اسی لیے یہ چیز ہے کہ پہلے سے ایک تو ایموشنل ڈپینڈنس اللہ کے اوپر دیکھنی, سروائیول کے لیے اللہ کے پاس دیکھنا ہے, اور دوسرا یہ چیز کہ اس طرح کے ڈیسیجن چلو اگر اللہ کی آپ نے سب کچھ دیکھ بھال کے کرتے ہوئے کیا اور پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ٹیسٹ کرنا چاہتے. لیکن صرف یہ چیزیں دیکھ کے کر لینا تو یہ تو پھر اپنی بے وقوفی ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے انسان کو سمجھنا ہے. ایک تو پہلے تو آپ لوگ میل سائیکالوجی پڑھیں کہ میلز جو ہیں وہ سوچتے کیسا ہیں. لاسٹ میں نے بڑا کھل کے اوپنلی آپ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ ایک مرد کے لیے اگر عورت نے سکون بننا ہے تو وہ کیا کیا کر سکتی ہے, کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ریکارڈنگ نہیں ہو پائی, تو جن سسٹرز نے مس کیا ہے تو ان کے لیے سوری. اچھا, اب آپ لوگوں نے جو اگلا انسان ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے, وہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے. اب وہ آپ کا شوہر ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے, اس کو بھی اسٹریس ہوتا ہے, اس کے بھی مطلب ایموشنز ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ کمپلیکس ہوتے ہیں. لڑکے تو اور بھی زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں, مطلب بہت ساری چیزوں میں. فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب اپنے کام میں بزی ہوگا اور آپ سمجھ رہی ہوں گی شاید یہ مجھے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے یا میرے سے بات نہیں کر رہا تو شاید یہ میرے سے ناراض ہے. خواتین تو ویسے ہی بہت کچھ سوچنا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ نے نا اگلے بندے کے بیہیویئر سمجھنا ہے, سائیکالوجی سمجھنی ہے. میں نے سائیکالوجی پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر یہ اس ٹائم پہ اسٹریسڈ ہے تو میں نے اس کو کس طرح کمفرٹ کرنا ہے, یا اس ٹائم پہ اسٹریسڈ ہے تو میں نے کون سی بات اس کے سامنے بھی نہیں کرنی ہے. اگر یہ چپ ہے تو یہ کیوں چپ ہے. وہ تو ساتھ رہ کے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ لوگ سائیکالوجی پڑھ لو گے تو اوور آل جنرلی آپ لوگوں کو یہ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اور اس طرح یہ ہے کہ مطلب اس طرح ایک تو اگلے کے لیے بھی فائدہ ہے, دوسرا یہ کہ آپ اپنے دماغ سے جو مینٹل اسٹریس ہے نا وہ ختم کر رہے ہوتے ہیں. اور خواتین پریشان ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کسی اور لڑکی سے تو بات نہیں کر رہا, پتہ نہیں یہ چپ کیوں ہے, یہ بات کیوں نہیں کر رہا. تو وہ ایک آپ کو ایک عجیب مینٹل اسٹریس ہوتا ہے کہ بھئی میں اب اس بندے سے کیا کہوں یا کیا کروں, یہ کیا سوچ رہا ہے اور کیوں نہیں جواب دے رہا. تو وہ جو آپ کا اسٹریس ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. تو آپ نے سمجھنا ہے کہ جو اگلا بندہ ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے. کبھی کبھی وہ چپ بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھی وہ وڈرا بھی کر سکتا ہے, کیونکہ مین کی یہ نیچر ہوتی ہے مردوں کی کہ جب وہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں نا تو وہ وڈرا کر جاتے ہیں. وہ تھوڑے ٹائم کے لیے نا اکیلا مطلب محسوس کرنا چاہتے ہیں, اکیلے ہو جاتے ہیں, سائڈ بھی ہو جاتے ہیں, اور کئی دفعہ سائلنس میں بھی وہ اسٹریس ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کی سائلنس کو ایز اے ریجیکشن سمجھیں گی کہ یار یہ چپ ہے, یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ مجھے دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب میں اس کو بری لگتی ہوں یا مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے, تو وہ آپ ایسے پرابلمس اس کے سامنے کھڑی کریں گے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اس لیے آپ کو اس کے بارے میں پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بھی حضرت خدیجہ کی اگزامپل پڑھی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے پینک نہیں کیا تھا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا تھا, وہ ایموشنلی بریک نہیں ہو گئی تھی, بلکہ انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو مطلب اپنے ساتھ لگایا. تو یہ حضرت خدیجہ کی ایموشنل اسٹرینتھ تھی.
تو آپ لوگوں نے اس میں دیکھنا ہے کہ اگر کل کو میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ کہ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا میرے پاس آتا ہے، تو میری اس میں ایموشنل اسٹرینتھ کیا تھی کہ کیا ہوگی. میں بھی گھبرا جاتی ہوں ساتھ میں اس کو مطلب کوئی اور 2-3 باتیں آگے سے سنا دیتی ہوں کہ بھائی کیا ہے، مرد بنو، تم سے تو اتنا نہیں سنبھالا جاتا. مطلب میں اس کو ایسا ریئیکشن دوں گی، یا میں اسے کمفرٹ کروں گی، یا حضرت خدیجہ جیسا رول میں اپناؤں گی. تو دیز آر دا تھنگس جن کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم ایموشنل ڈسپلن ہو گیا، ٹنگ کنٹرول ہو گئی، سیلف اویئرنیس. ہاں، سیلف اویئرنیس کے بارے میں آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ بجائے کہ یہ دیکھیں کہ بھئی آپ اگلے بندے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہی ہیں اور اسے بتا نہیں رہی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے ہارمونل چینجز ہیں، آپ کی مطلب منتھلی کی لیوٹیل فیز چل رہی ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں کیوں اپسنٹ ہوں، یا کیا چیز مجھے جو ہے وہ ٹریگر کر رہی ہے، بجائے کہ آپ اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ خواہ اگلے بندے کے سر کے اوپر ڈال دیں. تو اگر آپ لوگ ابھی سے اپنے آپ کو مطلب جانتی نہیں ہیں، اپنے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، تو اس چیز کے اوپر بھی کام کریں، کیونکہ کل کو یہ پھر اگلے بندے کے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنی ضروریات کنوے نہیں کر پا رہی ہیں اگلے بندے سے، تو یہ بھی بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. سوری. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ 1 بائی 1 تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے ڈسکس کرتے ہیں. کہ سکون ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا کہ سکون جو ہے وہ ہم لوگوں نے اب محسوس کرنا ہے اگلے بندے کی پریزنس میں. تو سکون اٹ سیلف ہوتی کیا چیز ہے؟ اب ہم یہ جو چیز ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جو بار بار ہم سکون سکون کر رہے ہیں کہ بیکم دا سکون، بیکم دا سکون، تو وہ سکون کیا چیز ہے؟ تو سکون وہ بندہ ہے، سکون میں وہ بندہ ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو سکون کنسیڈر کریں گی اگلے بندے کے لیے جب آپ وہ بندی بنیں گی جو اگلے بندے کی انزائٹی کو لور کرتی ہیں. مطلب آپ وہ نہ بننے کے لیے اگلا بندہ آپ کو دیکھ کے انزائٹی مطلب اس کو شروع ہو جاتی ہے. آپ نے وہ بندہ بننا ہے جس کو دیکھ کے اگلے بندے کی انزائٹی کم ہوتی ہے، آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ ریگولیٹڈ ہیں. آپ جب ریئیکٹ کرتی ہیں کسی چیز کے اوپر تو آپ کیس نہیں مچا دیتی. آپ وہ بندی بنیں جس کے ارد گرد جو ہے وہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ سیف فیل کرے. ایک تو خواتین جو ہیں وہ مردوں کے اندر سیفٹی ڈھونڈتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اگر ایک وومن کے اراؤنڈ سیف فیل کرتا ہے، کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ باہر وہ جتنا مرضی مطلب بڑا ڈان بنتا پھر ہے، لیکن جس وومن کے اراؤنڈ وہ سیف فیل کرتا ہے تو اس کے ساتھ آ کے بالکل بچہ بن جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی تو آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ بھئی میں ایک سورس آف سکون ہوں اس بندے کے لیے. تو جو سکون ہوتی ہے نا، یہ انٹرنل سٹیٹ ہوتی ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کی کوئی ٹریٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہر لڑکی اپنے اندر ڈیولپ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے بہت ہی کمفرٹنگ بننا ہے اگلے بندے کے لیے. بہت ساری شادیوں کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا. کیونکہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے ایسے انہیل ٹراماز ہوتے ہیں جن سے وہ ریکور نہیں کر پاتی. جیسے کہ جنریشنل ٹراما، ایک لڑکی تھی، اس کے ابو اس کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے، تو وہ ایسا ٹراما ہے اس کا جو کہ ابھی تک اس کے ساتھ ہے. اب یہ جو جنریشنل ٹراما کے اسپیشلی جو کیسز ہوتے ہیں نا، ان کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انکانشیسلی لڑکیوں کے اندر جن کو گھر سے مطلب ابیوز فیس کرنا پڑتا ہے، پیرنٹس ابیوزو ہوتے ہیں، مار بھی پڑی ہوتی ہے اکثر اوقات، تو ان لڑکیوں کے یا لڑکوں کے مطلب بے شک وہ اپنے آپ کو آگے جا کے گروم بھی کر لیں، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ قابو بھی پا لیں، لیکن سب کانشیسلی ان کے مائنڈ میں نا یہ چیز ہوتی ہے کہ مطلب ان کا ایگریسو بیہیویئر ایک ان کے اندر ڈل چکا ہوتا ہے. وہ بچے کہیں ان کے اوپر ان فیوچر جب بہت زیادہ اسٹریس پڑے گا نا، بہت زیادہ پریشر آئے گا، تو وہ پھٹ پڑیں گے. تو وہ ایگریسونیس ان کا پارٹ بن جاتی ہے، ان کا حصہ بن جاتی ہے. تو اس چیز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا، اس چیز کو مطلب کنٹرول کرنا، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹراماز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سوشلی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ بھئی مجھے مطلب میں انٹروورٹ ہوں، میں بات نہیں کر سکتی، مطلب آپ سوشلی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹیبوز فیس کرنے پڑے ہوں، یا اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں. تو ان میں سے اگر آپ لوگوں کے پاس ساتھ کوئی جڑی ہوئی ہے تو اس کو بھی سے آئیڈینٹیفائی کر کے ٹھیک کریں. ایموشنلی آپ کو لگتا ہے کہ میری زبان ٹھیک نہیں ہے، میں ایموشنل والا ہم لوگ آگے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. تو
اس چیز کو آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. پھر اٹینشن سیکنگ ہیبٹس ہیں ان کو ختم کرنا ہے کیونکہ وہ آگے جا کے بہت پرابلم کریٹ کرتی ہیں. اگر آپ ایسی خاتون ہیں جو کہ کانسٹنٹلی کمپلین کرتی ہیں ہر چیز کے بارے میں, آج بارش کیوں ہو گئی, آج دھوپ کیوں نکل آئی, یار میری یہ جراب کیوں نہیں مل رہی, یہ نہیں ہو رہا, یار آج کھانے میں کریلے کیوں پکے ہیں, مطلب اگر آپ کی ایسی ہیبٹس ہیں چھوٹی چھوٹی ابھی سی, تو ان کو کنٹرول کرنا اسٹارٹ کریں. کل کو تو پھر اور بہت سارے بڑے معاملات کے اندر آپ کمپلین کرنا اسٹارٹ کر دیں گی. تو وہی بات ہے, قناعت پسندی والی جو ٹریٹ ہے نا وہ اپنے اندر لے کر آئیں. جو بھی الحمدللہ, جو ملا الحمدللہ, نہیں ملا کوئی بات نہیں, اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. اور یہ جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے یہ اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ پازیٹیو نہیں سوچتی تو یہ آپ کے لیے بہت بہت پرابلمس کریٹ کرے گا. آپ نے دیکھیں, ہم نے یہ جو سارا سیریز ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مزید شادیاں نہیں چاہیے, ہمیں بہترین شادیاں چاہیے جن میں سے بہترین امت کے ایسٹس نکلیں گے. تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو وہ وومن گروم کرنا ہے جو کہ اسلام کے لیے بینیفٹ ہو نا, مطلب اسلام کے لیے ایک ایسی آئیڈیل مسلمہ ہو, ایسی شادی ہو جو کہ اسلام کو بینیفٹ کرے, امت کو بینیفٹ کرے. تو اس میں آپ لوگوں نے ویسی خاتون بھی بننا ہے جو کہ صحابیات جیسی تھیں. آپ نے صحابیات کو رول ماڈل لے کر اپنانا ہے. ان کے بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے ہم صحابیات کی سیریز بھی سٹارٹ کریں گے جس میں آپ لوگوں کو بہت چیزیں پتہ چلیں گی کہ صحابیات کتنی ویل گرومڈ ہوتی تھیں, اور اگر کسی کے پرابلمس ہوتے بھی تھے تو وہ پرابلمس کو کس طرح ٹیکل کیا کرتی تھیں. تو وی نیڈ وومن لائک صحابیات جو کہ اپنا آگے جنریشن جو ہے اس کو بہترین جنریشن ریز کر سکے. ہاں میں ریکارڈ تو کر رہی ہوں اس ٹائم پہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز اینڈ ٹائم پہ آ جاتے ہیں, سو وی ڈونٹ نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے ان ٹائم پہ. اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات کریں اس کے لیے, آمین ثم آمین. تو آپ لوگوں نے پھر کمپلیننگ نہیں کرنی کسی صورت میں بھی نہیں ہے. میں نے چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس دی ہیں کہ سورج کیوں نکل آیا, دھوپ کیوں, مطلب بارش کیوں ہو گئی, یہ ہو گیا, مطلب فار ایگزامپل آپ کی گاڑی کا ٹائر ہی پنکچر ہو جاتا ہے, اس ٹائم آپ کیسا بیہیو کریں گی؟ اس ٹائم آپ قناعت پسندی کریں گے, مطلب آپ اس ٹائم آپ صبر شکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گی, مدد مانگیں گی, یا آپ ایک دم سے آپ کا جو ہے ایموشنلی آپ کا وہ مطلب برسٹ آؤٹ کر جائیں گی, اینگر آپ کا جو ہے وہ باہر آئے گا, اور ساری چیزیں مطلب جو کہ دوسروں کو بھی افیکٹ کریں گی. تو آپ کا اس ٹائم پہ بیہیویئر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے موڈ سوئنگس کیسے ہیں؟ مطلب آپ ایک منٹ میں کچھ ہوتی ہیں, اگلے منٹ میں کچھ ہوتی ہیں, ایسی ہیں, یا پھر مطلب یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی ریگولیٹ ہی نہیں ہو پا رہی, اپنے آپ سے نہیں ہو پا رہی. ایک منٹ آپ خوش ہیں, اگلے منٹ آپ بہن بھائی کو جا کے تھپڑ لگائیں گی یا اسے کچھ روڈ ہو کے بات کر لیں گی. تو ان چیزوں کو بھی سے کنٹرول کریں, کیونکہ کل کو جو اگلا انسان ہے وہ تو یار دیکھیں وہ کما کے آ رہا ہے, وہ آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے, وہ تو پوری دنیا سے مطلب ایک آلریڈی ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ سے گھر آ رہا ہے. اور گھر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو سکون چاہیے, اور گھر آ کے اس کو آپ کے موڈ سوئنگس دیکھنے پڑتے ہیں, آپ کی کانسٹنٹ کمپلیننگ فیس کرنی پڑتی ہے, آپ کی ایموشنل امیچورٹی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, آپ کے ان ٹراماز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو وہ بندہ کدھر جائے؟ وہ بندہ اسکیپ ہی ڈھونڈے گا نا پھر کوئی نہ کوئی. تو اگر کوئی بندہ مطلب آپ کا فار ایگزامپل ہسبینڈ ہے, وہ گھر آتا ہے تو وہ گھر آ رہا ہے سکون دیکھنے کے لیے, تو آپ لوگوں نے اس کا سکون بننے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ بننے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو پہلے سے ڈیل کرنا پڑے گا, کیونکہ کل کو آپ اس کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے, وہ بندہ کدھر جائے گا؟ باہر کی دنیا کو بھی وہ دیکھے گا, اور گھر آئے تو سکون کے لیے تو وہاں پہ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا, آپ لوگوں نے جو سوشل میڈیا کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو اپنے لیے گول نہیں بنانا کہ میری شادی ہوگی تو میں یہ والی ریل بناؤں گی, میری شادی ہوگی تو میں ایسے کرنے ہنی مون کے لیے یہاں پہ لے کے جاؤں گی, میری شادی ہوگی تو میں یہ والا اسٹیٹس لگاؤں گی. تو ان چیزوں کو وہ سوشل میڈیا ایکسپیکٹیشنز آپ لوگوں نے اپنے لیے نہیں رکھنی. ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, مطلب وہ تو بات کی بات ہے, نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, دیٹ از ناٹ دا گول آف وائی وی آر ڈوئنگ دس شادی. تو کوالٹیز آف اے وومن, نہیں میں IIUA کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. کوالٹیز آف اے وومن ہو از سکون, ٹھیک ہے. ایک سکون والی خاتون کون ہوتی ہے؟ نمبر 1, ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوتی ہے, کوئی ڈرامہ نہیں کرتی, کوئی اوور ریئیکٹ نہیں کرتی, پھٹتی نہیں ہے جب بھی اس کے اوپر اس طرح کا مطلب کوئی نہ کوئی سچویشن ہو یا پریشر بلڈ اپ ہو جائے, وہ ایکسپلوڈ نہیں کرتی. وہ ٹینشن کے لیے بھوکی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کیونکہ ویلیڈیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, لوگوں کی طرف سے نہیں آتی. اس خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سافٹلی کیسے بات کرنی ہے, جیسے کہ حضرت خدیجہ, ٹھیک ہے, کس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کمفرٹ کیا تھا پہلی وحی کے بعد. اور سافٹلی ٹون کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ایک وومن کی جو آواز, مطلب وومن کی جو ٹون ہوتی ہے, خاتون کی جو آواز ہوتی ہے, وہ
ریسرچز کے ساتھ پرووڈ ہے کہ وہ مرد کے جو اسٹریس ہے یا پھر اس کے جو اسٹریس لیول ہے اس کو ایک دم سے نیچے لے کے آتی ہے، اسٹریس ہارمونس کو نیچے لے کے آتی ہے. تو وہ جو خاتون کی جو سافٹ ٹون ہے، جو آواز ہے، اس سے اس کا اسٹریس لیول اگلے بندے کا کتنا کم ہوتا ہے. تو اگر وہ گھر آیا ہے، تھکا آیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس سے چیخنے والے انداز میں بات کریں، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، یہ تم نے پورا نہیں کیا، تو جسٹ امیجن کہ اس بندے کا اسٹریس لیول کدھر چلا جائے گا. اور وہ اس کا اپوزٹ سینیریو امیجن کریں کہ وہ گھر تھکا آ رہا آتا ہے، اسے باہر کوئی بہت بڑی پرابلم فیس کرنی پڑی، آج آفس میں اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا مس ہیپ ہو گیا، اور گھر آتا ہے تو وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے اینڈ آپ اسے بہت پیار سے بات کرتی ہیں، آپ کی ٹون اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ فوراً سے اس کے جو اسٹریس لیولز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از دا وومن مطلب جو کہ آپ نے بننا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ایگو کو کبھی بھی اپنے ریلیشن شپ میں اوپر نہیں رکھنا. آپ نے جیتنے کے لیے آرگیو کبھی نہیں کرنا. کئی لڑکیوں کی مطلب اکثر لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آرگیو کر ہی اس لیے رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے آرگیومنٹ جیتنا ہوتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی آرگیو ٹو ون نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ جو سکون ہے، جو پیس ہے، اس کو ویلیو دینی ہے اوور دا ایگو. اگر کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے یا آپ کو اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے تو چھوڑ دیں اس کو. اس سے آپ کا سکون برقرار رہے گا انشاءاللہ. پھر جو 5واں پوائنٹ کہ وہ اسپریچولی گراؤنڈیڈ ہوتی ہے، وہ خاتون جو کہ ایک سکون کا باعث ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے آلریڈی کنیکٹڈ ہوتی ہے. وہ نیچرلی اس کے اندر وہ ایک کام ہوتا ہے، وہ پایا جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دلوں کا سکون اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ جا کے چھان کے دیکھنا، آپ کسی انسان میں بھی وہ سکون نہیں پا سکتی جو کہ سکون آپ کو اللہ کی یاد میں ملے گا. اس لیے جو ٹاپ پہ آپ لوگوں نے چیز رکھنی ہے اپنی تیاری کے لیے، شادی کی تیاری کے لیے، وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے. کہ میں اپنے رب کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ اپ کروں جس سے مجھے سکون ملے. کہ اگر میرے پاس کچھ ہو نہ ہو، میں سکون میں ہوں، میرے پاس میرا رب ہے. مطلب میں اپنی ہی بات کروں نا تو مجھے پوری دنیا کی کسی اور چیز سے اتنا فرق نہیں پڑتا، یا مجھے انزائٹی نہیں ہوتی، یا مجھے پریشانی، یا مجھے ٹینشن نہیں ہوتی. صرف مجھے اس چیز سے ٹینشن ہوتی ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں. کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرا سکون اس چیز سے لنکڈ ہے. مجھے مطلب میرے پاس پیسے ہو نہ ہو، میں غریب ہوں، میں امیر ہوں، ون مومنٹ آئی ایم ارننگ ان ملینز اینڈ ون مومنٹ آئی ایم ایٹ زیرو، مجھے اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے پڑتا ہے کہ یار میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہی. تو وہ میرا انزائٹی کا فیکٹر ہوتا ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے میرے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے. تو میرا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لنکڈ ہے. تو یہ چیز میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے. اور مجھے جو میرا سکون برباد کب ہوتا ہے، جب کوئی بندہ میری اس چیز کے اندر حائل ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی اپنے لیے یہ گول رکھنا ہے، یہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ رکھنا ہے کہ میں نے اسپریچولی گراؤنڈیڈ ہونا ہے. میں نے کسی مرد کی طرف، کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا اپنی اس چیز کے لیے کہ مجھے وہ مطلب ویلیڈیشن ملے گی یا کوئی اور چیز. پھر اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہمارا کہ جو خاتون سکون کا باعث ہوتی ہے وہ میل سائیکالوجی کے ساتھ صبر کرنے والی ہوتی ہے. کیونکہ مردوں کے ہم نے دیکھا کہ ان کی ہیبٹس خواتین سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مرد وڈرا کرے گا جب وہ اسٹریس میں ہوگا، اور ہم اس کی ایک بیسک سائیکالوجی بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مرد ہوتے ہیں ان کو اسپیس چاہیے ہوتی ہے. مطلب وہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا ہے، فار ایگزامپل اب منتھ 2 منتھس، اب ان کو تھوڑی سی اسپیس چاہیے ہوگی. وہ ان کی پرسنل اسپیس ہوگی جہاں پہ وہ اکیلے رہنا پریفر کریں گے تھوڑا سا ٹائم. اور خواتین کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ خواتین کو کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے کہ بس مجھے مطلب کنسسٹنٹ رہے بندہ میرے ساتھ. اور ان کو ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے کہ بار بار کوئی ان کو بتاتا رہے کہ ہاں یو آر ویلیویبل ٹو می، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، یہ وہ. تو اگر آپ کا ہسبینڈ آپ سے اسپیس مانگ رہا ہے تو ڈونٹ جج ہم فار دس. وہ اس کی نیچر میں ہے، وہ اس کی سائیکالوجی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ اس کو آپ لوگ مطلب اس کو الزامات نہ لگانا شروع کر دیں اس کے اوپر اس ٹائم پہ کہ بھئی تم مطلب بھاگ رہے ہو یا یہ وہ، تم کسی اور کام میں لگ رہے ہو یا کوئی اس طرح کی چیز. وہ پھر آپ لوگ اس کے لیے بھی پرابلم کریٹ کریے، اپنے لیے مزید پرابلم کریٹ کریے، کیونکہ آپ اس ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کہ اس نے کی ہی نہ ہو. پھر اس کے بعد 7واں پوائنٹ کہ ایک سکون والی خاتون وہ ہوتی ہے جو کہ جس کے پاس آ کے مرد کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ بس ہاں یہ میرا گھر ہے، یہ میری سکون کی جگہ ہے. تو آپ نے ایسی خاتون نہیں بننا جو کہ بار بار ججمنٹس پاس کریں، انٹیروگیشن کرتی رہیں اس سے، تم یہاں گئے تھے، تم وہاں گئے تھے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ کیا، تم وہاں کیوں گئے تھے، تم نے اس عورت سے یہ ایسی بات کیوں کر دی. کوئی نگیٹیوٹی نہ ہو آپ کے اندر. تو
جو سکون والی خاتون ہوتی ہے وہ سکون پیس ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اس کے اندر سے بلکہ یہ چیز خود باہر آ رہی ہوتی ہے. تو جب آپ انٹیروگیشن خام خواہ کی ججمنٹس اور خام خواہ کی آپ لوگ نیگیٹیوٹی اسپریڈ کریں گے تو ڈونٹ ایور مطلب تھنک کہ بھئی وہ بندہ آپ کے پاس بھی لگے گا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے کچھ سٹیپس تھے کہ آپ لوگوں نے اپنی سب سے پہلے زبان کو ٹرین کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے چیخنا چلانا نہیں ہے، مذاق نہیں اڑانا. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے پاس کسی مطلب اپنے آئیڈیا کو لے کر آ رہا ہے یا آپ لوگوں سے کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو مذاق میں اس کو مت اڑائیں، اس کی بات سنیں. مطلب یہ سارکیزم والی چیز ہمارے اندر ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ مطلب ایک بندہ بڑے پیار سے آپ کے پاس کوئی بات لے کر آ رہا ہے، آپ لوگ ہنسی مذاق میں اس چیز کو اڑا دیتے ہیں. ہاں مطلب ہاں تم یہ کرو گے تو یہ چیزیں غلط ہیں. اس کے بعد سنیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس ایک سنسیئر ہارٹ کے ساتھ ایک چیز لے کر آ رہا ہے کہ ہاں یہ میری وائف ہے، یہ میری بات سنے گی، مجھے اس کے اوپر اپریشیٹ کرے گی. تو وہ چیز. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے تانے نہیں دینے. تانے دینا بہت ایک تو مطلب اسلامکلی بھی رانگ ہے، مورلی بھی رانگ ہے. تو آپ لوگ اگر تانے دینا شروع کر دیں گے اپنے ہسبینڈ کو ہی تو پھر وہ بندہ آپ سے کبھی کوئی بات آگے شیئر ہی نہیں کرے گا. وہ بندہ آپ کو اپنا سمجھے گا ہی نہیں، وہ کہے گا بھئی یہاں سے تو مجھے تانے ہی ملتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے اپنے ریئیکشنس کو ٹرین کرنا ہے. اگر آپ لوگ غصے میں ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے رسپانس ہے اس کو آپ لوگ ڈیلے کر دو تھوڑا سا. مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب یہ والی بات سن کے مجھے غصہ آ رہا ہے، بس لیو دیٹ پلیس. یا اگر آپ ایون ٹیکسٹ کے اوپر بھی ہیں تو آپ اس چیز کو مطلب چھوڑ دیں، اس چیٹ باکس کو لیو کر دیں. پھر اپنے پاسٹ کو ہیل کریں. اگر آپ لوگوں کے پاسٹ میں کوئی ایسے ٹراماز ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو آپ لوگ ابھی سے اس کو فکس کریں، کیونکہ بعد میں آپ اگلے بندے کے لیے بہت زیادہ ایموشنلی ایگزاسٹنگ بن جائے گی. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ڈرامہ ایڈکشن ہے نا اس کو کم کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے لیے بھی مطلب بینگ اسلامکلی بھی دیکھے جائیں تو اس میں آپ لوگوں نے اب ڈرامہ ایڈکشن میں ایک تو وہ ڈراماز جو کہ جیو ٹی وی اور ایئر وائی ٹی وی اور ٹی وی کے اوپر لگتے ہیں وہ والے ڈراماز کی میں یہاں پہ بات نہیں کر رہی. مطلب چلے وہ بھی چھوڑنا ہے، بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف آپ کا ٹائم ویسٹ ہے. اگر آپ وہی ڈرامہ کا 1 گھنٹہ روز کا جو دیکھ رہی ہیں اس کو آپ اپنی سیلف گرومنگ کے اوپر لگا دیں تو وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. پھر آپ گوسپ کرنا بند کریں سب سے پہلی بات، کیونکہ کل کو آپ کی شادی ہوگی تو نندے اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس گوسپ کے لیے بہت مٹیریل ہوگا. اگر ابھی سے آپ کی یہ ہیبٹ ہے نا گوسپ کرنے والی تو یہ چیز پھر آپ کی بعد میں ختم نہیں ہوگی. اس کے اوپر ابھی کنٹرول کریں. اوور تھنکنگ کرنا بند کریں. خواتین کی اور عادت ہوتی ہے کہ بھئی اوور تھنکنگ میں وہ ایسے سینیریوز امیجن کر جاتی ہیں جو کہ ہوتے ہی نہیں ہیں. پھر سوشل میڈیا کمپیریزن اس کو کم کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے ود قرآن، صلاۃ اینڈ ذکر اور ایموشنل اسٹیبلٹی. پھر اپنے ریاکشنز کو کنٹرول کرنا. اس کے اوپر میرے پاس سیرت اور صحابیات کی جو لائف ہے ان کے اندر سے نا بہت مزے کے سائیکولوجیکل لینس سے بھی میرے پاس لیسنس موجود ہیں. ان کو میں انشاءاللہ 1 by 1 کر کے گروپ کے اندر شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہاؤ مچ ٹائم از لیفٹ. بس سسٹر ہم اس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کنٹینیویشن ہے لاسٹ پارٹ کا. آئی ہوپ کہ میرے پاس لاسٹ پارٹ کی بھی تھوڑی سی آڈیو ریکارڈنگ ہو تو میں اس میں تھوڑی مرج کر دوں گی تاکہ آپ لوگ وہ بھی سن لو. اس کے اندر جو تھا وہ ہم نے بہت اچھی باتیں ڈسکس کی تھیں. اب میں تھوڑے سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر بات کروں گی. یہ سیشن میں ہم نے تھوڑے سے پریکٹیکل ٹپس جو تھے وہ ڈسکس کرنے تھے. تو ہم نے سب سے پہلی بات کی کہ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا بولنے سے پہلے. چائلڈ سائیکالوجی اینڈ مین سائیکالوجی کہاں سے پڑھیں. ہاں میں آپ لوگوں کو نا بکس ریکمینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. بکس آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. آن لائن بھی بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے. اس کے اوپر آپ لوگ ریسرچز ایون پڑھا کریں. آپ لوگ نا اس سبجیکٹ کو ٹائم دیں. مین سائیکالوجی پڑھنا، چائلڈ سائیکالوجی پڑھنا، کیونکہ دیز آر دا 2 تھنگس جن کے ساتھ آپ لوگوں نے اگلی لائف میں ڈیل کرنا ہے. آپ اپنا ہسبینڈ جو ہوگا وہ اور دوسرا آپ کا بچہ. ہاں گروپ میں ہی شیئر کروں گی. اگر آپ میں سے کوئی رائزنگ نساء میں نہیں ہے تو اس کو جوائن کر لے گروپ کو لازمی. پھر آپ لوگوں نے اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اپنی آواز کو کم رکھنا ہے. رپلائی جب آپ لوگوں کو غصہ آیا تب نہیں کرنا. انسٹنٹلی شاؤٹ نہیں کرنا. ایموشنل میسیجز دے کے اگلے کو آپ لوگوں نے تنگ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اپنی زبان کو ٹرین کرنا ہے. ایک تو زبان کو روکنا اور دوسرا اس کے بعد اس کو سافٹ کرنا. ٹھیک ہے. رسپیکٹفل ورڈز استعمال کرنا. چیزوں کو بہت کاملی بولنا. سارکیزم جو مذاق اڑانا ہے اس چیز کو ختم کرنا. ٹونٹنگ کو ختم کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن بلڈ اپ کرنا. تو وہ چیز جب آپ انزائٹی ہو یا کوئی اور چیز ہو بجائے کہ آپ یہ سوچو کہ بھئی میرا ہسبینڈ مجھے آ کے اب اس انزائٹی سے مطلب چیز ختم کرے گا تو وہ آپ چیز ریپلیس کرو ذکر کے ساتھ. کیونکہ ذکر دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. نماز وقت پہ پڑھیں. قرآن اپنا پڑھنا شروع کریں.
پھر اس کے بعد اسپیس دینا سیکھیں. تو سائلنس جو ہے اس کو ریجیکشن کے طور پہ آپ لوگوں نے نہیں لینا. اگر وہ آپ کا بندہ چپ ہے تو اس کو انٹیروگیشن ورڈ شروع کر دیں. ہم کچھ منٹ میں اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اوکے سوری. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے صبر جو ہے وہ سیکھنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. اگر آپ لوگوں سے آج کوئی چھوٹی سی انکنوینئنس مینیج نہیں ہو رہی تو شادی آپ لوگوں کو بہت بھاری لگے گی. اپنی فیملی کے ساتھ پیشنٹ ہونا سیکھیں. اپنے ڈیلیز اگر کسی چیز کے اندر آ رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کی ایک میٹنگ تھی وہ بار بار کینسل ہوئی جا رہی ہے, تو آپ لوگ بجائے کہ اس کے اوپر آپ بہت زیادہ وہ ہو جائیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, کیوں کینسل ہو رہی ہے, تو اپنے ڈیلیز کو کاملی آپ لوگ مینیج کرنا سیکھیں. اور ہر چیز کے بارے میں کمپلین کرنا بھی بند کر دیں. آپ نے ایک ایموشنلی سیف جگہ بننا ہے جہاں پر آپ کا بندہ آ کے مطلب کہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں مطلب آئی کین بی ویک ہیئر وداؤٹ بینگ ججڈ. اس کی یہ آپ کے بارے میں مطلب سوچ ہو. تو آپ نے اس کا ایک سیف ہوم بننا ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ آج اپنے ساتھ کنٹینٹ نہیں ہو تو کل آپ اس کے لیے سیف ہوم نہیں بن سکتی. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ خود اپنے اندر سکون ڈھونڈو. وہ سکون بنو اگلے بندے کے لیے جو کہ وہ ڈھونڈ رہا ہے. اور قناعت جو ہے اس کے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو شادی کوئی تھیراپی سینٹر نہیں ہوتا جہاں پر آپ مطلب یہ سمجھو کہ بھئی میری شادی ہوگی تو وہ اگلا بندہ آ کے میرے ٹراماز کو بھی ہیل کر دے گا, مجھے بھی ہیل کر دے گا, اور میری ساری جو پرابلمز ہیں وہ وینش ہو جائیں گی. تو ایسا بالکل نہیں ہونے لگا, بلکہ شادی مزید اپنے ساتھ اور بہت مسائل لے کر آتی ہے. میرے پاس ایک حدیث تھی, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انفارچونیٹلی میرے پاس نا وہ اوپن نہیں ہو رہی, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی ود ٹائم شیئر کر دوں گی. باقی مطلب بہت جنرل آپ لوگوں کے لیے ساری باتیں تھیں. جو پچھلا والا لیکچر تھا اس میں بہت اوپنلی ہم نے کھل کے بہت زیادہ ڈسکشن کی تھی. اس لیکچر میں اتنا انٹریکٹیو نہیں ہو سکا, اور اس میں صرف اور صرف زیادہ کرنے کی باتیں بتائی ہیں میں نے. جو پچھلے والا تھا اس میں ہم نے فل کھل کے ڈسکشن کی تھی کہ بھئی کیا چیزیں ہوتی ہیں پاکستانی معاشرے کے اندر, اور کیا چیزیں مطلب نہیں ہونی چاہیے, یا کس طرح ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو میرے پاس اس کی تھوڑی سی میں بھی ریکارڈنگ پڑی ہو تو میں اس کے ساتھ مرج کر کے پوسٹ کر دوں گی. اگر کسی کے نوٹس یا کوئی پوائنٹس لکھنے والے رہ گئے ہیں تو وہ بھی لکھ لیں اس کے اندر سے. باقی میرا بہت دل تھا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کیسز ڈسکس کروں جو کہ میرے پاس تھے شادی کے حوالے سے. ڈیورس کیسز بھی تھے اور دوسرے کیسز بھی تھے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے آزمائش پیدا کی ہے, اور جو شادی ہے اس کے بعد آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو سکتی ہیں. شادی آپ کے لیے سکون بن سکتا ہے اگر آپ کا بندہ اچھا ہے اور آپ اچھی خود ہیں اس کے ساتھ, اور شادی آپ کے لیے ورنہ تو ایک مطلب ٹراما سینٹر بن جائے گا نہیں تو اس لیے بہت بہت کوشش ہونا ہے اس چیز کے اندر. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے کمپرومائز نہیں کرنا. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ لوگ یہاں پر ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں اس بارے میں, سمجھ رہی ہیں, لرن کر رہی ہیں. تو آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ویسا ہی ہسبینڈ دے جیسا کہ آپ لوگ مطلب چاہتی ہیں, جس کے بارے میں آپ لوگوں نے ڈریم کیا ہوا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ویسا نہیں نکلتا اور آپ لوگ بہت پرسکون ہوتی ہیں اور اگلا بندہ از اے کیوٹک پرسن. تو تب بھی آپ جو ہے نا اٹ بیکمز ایزی فار یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ ریلیشن شپ, بیکاز آپ اگلے بندے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. آپ کو بھی سے پتہ آپ کا سروائیول صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر وہ بندہ بہت ہی برا نکلتا ہے تو یہ ساری آپ کی جو پریپیئرنیس ہے, جو تیاری آپ ابھی کر رہی ہیں, یہ آپ کے لیے کل کو اس لیے بھی فائدہ مند ہوگی کہ آپ اس ریلیشن شپ میں سے ایزیلی گیٹ آؤٹ نکل جائیں گے. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ ڈیورس لینے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کیونکہ اگلا بندہ آپ کا سکون تباہ کر رہا ہوگا, آپ کی مطلب وہ آپ کو نا ذہنی مریض بنا رہا ہوگا, آپ کی اسپریچولیٹی ڈرین کر رہا ہوگا, مینٹلی آپ کو ڈرین کر رہا ہوگا. تو آپ کو خواتین کیا کرتی ہیں, جی شادی ہوتی ہے, اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے شادی کے بعد ایک اچھی طرح جو ہے نا آبزرو کرنا ہے اپنے بندے کو کہ بھئی یہ کیسا ہے, اسے رہنے کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے ساتھ میں بھی زندگی گزار سکوں گی, از ہی دا مین جو کہ میں چاہتی ہوں کہ جس کے ساتھ میں امت کے لیے ایسٹس جو ہیں وہ مطلب ریز کروں. تو آپ نے اچھی طرح اس کو ٹائم دینا ہے, اس کو جج کرنا ہے اگلے بندے کو, اور جج کرنے کے بعد آپ کو لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ بندہ صحیح ہے, میں اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی, تو دین گو فار دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ از کڈس. اس سے پہلے وہ سارا فیز جو ہے نا آپ کا ججمنٹ کا ہونا چاہیے. تو بہت ساری لڑکیاں یہ غلطی کرتی ہیں اس چیز کے اندر کہ فیملی پریشر بھی ہوتا ہے, سوسائٹل پریشر بھی ہوتا ہے, اور اس میں آ کے جو ہے نا وہ بچے اور پھر بہت سارے پرابلمس. کیونکہ جو مرد کی اصلیت ہوتی ہے نا وہ صرف اور صرف اس کی بیوی جانتی ہے.
شادی کے بعد ہی یہ چیزیں کھلتی ہیں. رشتے لینے آتے ہیں تب تو بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارا بیٹا تو نیک پرہیزگار، اس سے زیادہ کوئی نیک فرشتہ تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا. اور جب شادی ہوتی تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل اپوزٹ ہے. وہاں پہلے تو بہت اچھا ہنس کے بات کر رہا تھا، شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو غصے کا اتنا تیز ہے، اور وہ ایک بہت ہی ڈراسٹک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ یار اب میں کیا کروں. تو اب میں کیا کروں والی جو سچویشن ہوتی ہے نا، اگر آپ پہلے سے شادی کے لیے پریپیئرڈ ہو، آپ کو ان ساری باتوں کا پتہ ہے، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا ہے، تو اٹ ول بیکم ویری ویری ایزی فار یو کہ آپ ان ساری چیزوں کو، ان معاملات کو ڈیل کر سکو. آپ خود سکون میں ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا سکون کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو رائزنگ نساء میں فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیسنس ہو رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ لیں اور اس چیز کے اوپر بھی کام کرنا شروع کریں، کیونکہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں ان کو کہ بھئی اب مطلب یہ بندہ جو ہے میں اس کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوں، میں اب کدھر جاؤں گی. کیونکہ ایسا ڈیسیژن لینے کے بعد جو ہے نا، کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو پریپیئر یو فار ایوری سینیریو. بہت اچھا سینیریو جہاں پہ آپ کو ایک اچھا بندہ مل جائے اور آپ اس کے لیے سکون بنے، اور بہت برا سینیریو جہاں پر آپ سکون ہو لیکن وہ بندہ آپ کے لیے اچھا نہ نکلے. دونوں سینیریوز ہو سکتے ہیں. تو جو دوسرا سینیریو پہلا والا ہو جائے ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا، اینڈ آئی وش کہ سب کے لیے وہ ہو. لیکن کئی دفعہ زندگی میری اپنی فرینڈ یا میرے اپنے سرکل میں ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کو دیکھ کے مطلب میں ہوتی ہوں کہ پریشان ہوتی ہوں کہ یار یہ اتنی اچھی بندی تھی، اس کو ایسا بندہ کیسے مل سکتا ہے. اور مطلب وہاں پہ میرا تو اپنا دل ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ذمہ داری کا احساس بھی پڑتا ہے کہ یار لڑکیوں کو اس کے لیے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، کہ لڑکیوں کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو جب سیکنڈ سینیریو آپ کے پاس ہو جہاں پہ بندہ بہت بدتمیز نکلے اور وہ آپ لوگوں کو ڈرین کر رہا ہو، تو آپ اپنے لیے اتنی کنٹینٹڈ ہو، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو اور قناعت پسند ہو کہ آپ کو اپنے لیے وہ اپنا سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن جو اگلا بندہ ڈرین کر رہا ہو اور تباہ کر رہا ہو، تو وہ آپ کو وہاں سے چھوڑنے میں مشکل نہ ہو بالکل بھی کسی قسم کی، آپ ہچکچاہٹ نہ محسوس کریں. دوسرا، آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ بھی ہوں. آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی نا تو آپ کو اگلے بندے کے منہ کی طرف دیکھنی نہیں پڑے گی، کیونکہ بہت ساری خواتین صرف اور صرف اس لیے نہیں نکل پاتی کہ بھئی یہ بندہ ہمارا خرچہ پانی اٹھا رہے، اب ہم کرتا ہے طلاق لے لیں گے یا ڈیورس لے لیں گے تو ہم پیچھے والدین کے پاس جائیں گے، والدین ہمارا خرچہ کیسے اٹھائیں، وہ تو آلریڈی بوڑھے ہو چکے ہیں. تو دس از دا فیئر جو کہ ہم خواتین کو ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں صحابیات جو تھیں وہ بھی بہت امپاورڈ تھیں، اور ہماری لڑکیوں کو بھی بہت امپاورڈ بننا ہے. اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ ایک تو آپ کے پاس پیچھے فائنینشیل سیکیورٹی بھی ہو آپ لوگوں کی، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ اس چیز کے بارے میں گھبرائیں نا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یا اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کدھر جاؤں گی یا میں کیا کروں گی. آپ کے پاس وہ سکلز ہوں کہ آپ کچھ بھی کر سکو. بلکہ آپ لوگوں کو تو اپنے اپنے بزنس امپائرز ڈیولپ کرنے چاہیے. کیوں مطلب میں کہتی ہوں کہ کیوں آج WHO جو ہے وہ بل گیٹس کے پاس ہے، کیوں اسپیس ایکس جو ہے وہ ایلون مسک یہودی کی ہے، مطلب یہودی کیوں یہ سارے کام کریں، مسلمان کہاں ہیں. خواتین میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ انٹرپرینورز ہیں، بزنس وومن ہیں، وہ ساری کفار ہیں، زیادہ سے زیادہ میجورٹی. دنیا کے آپ ٹاپ 10 ریچسٹ مین اٹھا کے دیکھ لیں، سارے کافر. مسلمان کہاں ہیں پھر؟ تو ہم نے یہ جو میڈیوکریٹی والا اپنا جو لیول ہے یا مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو ہم نے پھینکنا ہے باہر، اور ہم لوگوں نے ایم فار دا ہائیسٹ کرنا ہے. باقی جو ہو اللہ کی مرضی، ہم اس کے اندر راضی برضا، وہاں ہمارا قناعت والا کنسیپٹ آئے گا. لیکن ایفرٹس اپنی فل دینی ہے، محنت اپنی فل کرنی ہے، کوشش اپنی فل کرنی ہے. تو یہ سارا کچھ تھا میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے سکون بننے کے لیے. اس کے علاوہ میرے پاس کہنے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس چیز کے اندر. مطلب میں تو کانسٹنٹلی اس چیز کے بارے میں پڑھتی رہتی ہوں اور کیسز بھی دیکھتی رہتی ہوں. تو آپ لوگوں میں سے کبھی بھی کسی کو کوئی پرابلم ہو یا کوئی کویشچن ہو تو فیل فری ٹو ریچ آؤٹ. میرا نمبر تو آپ لوگوں کے پاس ہے ہی. اور باقی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ لیسن جو نیکسٹ لیکچر ہے آپ لوگوں کا، اس میں ہم لوگ 3-4 لڑکیاں جو ہیں ان کو بلا لیں جو آلریڈی میرڈ ہوں، جن کے کیسز ایک ورسٹ والا، ایک اچھے والا اور ایک مطلب میڈیوکر والا. تو کیا ان کی چوائسیز تھیں، کیا انہوں نے سوچ کے شادی کی. اینڈ آئی بیٹ 90% آف خواتین یہ نہیں سوچ کے شادی کرتی کہ ہم نے شادی سکون کے لیے کرنی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے مقصد قرآن میں بیان کیا، آپ اس کو سائڈ پہ پناہ مار کے آپ کوئی اور مقصد لے کے دینی چلو مقصد لے لیا، تو دینی مقصد تو نہ ہوا. وہ تو چیز آتی ہے، ساتھ ہی آتی ہے. دیٹ از دا مین مطلب کور، جو اس پہ تو کمپرومائز وہ تو نان نیگوشیبلس میں سے ہے. جو مین دیکھنے والی چیز ہوتی ہے وہ سکون ہوتا ہے. کیا یہ بندہ ایسا ہے یا بندی ایسی ہے جس کے ساتھ میں سکون حاصل کر سکوں گی، میں گزارا کر سکوں گی، مجھے ڈرین تو نہیں کرے گا. تو دس از سم تھنگ جو کہ 90% آف خواتین نہیں دیکھتی، اس کو وہ گولی کرا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر باقی والے ہمیں معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں.
آئی ول ٹرائی کہ ریکارڈنگ اس کی ہو جائے. منیبا ریسرچ کن ٹاپکس پہ؟ ہاں ریسرچ ہے نا ٹاپکس کے اوپر، یہ جو بیہیویئرز والے ہوتے ہیں. آپ لوگ سائیکالوجی اور بیہیویئر جو ہے اس سبجیکٹ کو پڑھا کریے، بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ بھی، اور اس سے آپ لوگوں کو نا اگلے بندے کی نفسیات پڑھنے کا بہت موقع ملتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اگلا بندہ کیسا سوچ رہا ہے. چائلڈ سائیکالوجی بھی آپ لوگ لازمی پڑھیں. اس میں چائلڈ سائیکالوجی میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ کا بچہ 3 سال تک ہے تب وہ کیا، اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے. 7 سال تک ہے تب کیسے، 10 سال تک ہے تب کیسے. تب آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی بچہ کیا سوچتا ہے، اور مطلب میں نے اس کو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے. چائلڈ سائیکالوجی جب آپ پڑھنا سٹارٹ کریں گی اس میں، تو اس میں آپ اسلامکلی بھی اس چیز کو دیکھیں. اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں اسلامکلی بھی، کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو فار ایگزامپل اسی کی چیز کے اوپر دیکھ لیں کہ جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ قرآن پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ بچے جو پریگنینسی کے دوران جو قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ہونے کے بعد ان کو نہیں بولتے بھی نہیں ابھی، لیکن جب بھی قرآن لگا ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف بہت زیادہ ڈائیورٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک کیس تھا جس میں ایک خاتون تھی، وہ پریگننٹ تھی، وہ میتھمیٹکس کے کوشچن سالو کیا کرتی تھی، اینڈ جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ ایٹ اے ویری ینگ ایج وہ بہت بڑا میتھمیٹیشین بن گیا، کیونکہ وہ پریگننسی کے دوران مطلب کیا کرتی تھی اس طرح. تو یہ چیزیں بھی دیکھنا کہ بھئی جب آپ کا یہ والا پریگننسی والا فیز ہو تو آپ نے اپنے بچے کو جو آپ گروم اس کا کرنا چاہتی ہیں، یا آپ کیا چاہتی ہیں اس کے اندر کیا ٹریٹس ہوں، تو اس کے بارے میں آپ ریسرچز پڑھیں نکال کے کہ خواتین نے کیا کیا پڑھا تو ان کے بچے کیسے کیسے نکلے. تو دیٹ از امیزنگ. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر تو علیحدہ ریسرچز، مطلب دیر از اے لاٹ آف کنٹینٹ آؤٹ دیئر. ڈاکٹر جاوید اقبال آئی یوز ٹو واچ دیم. ہاں وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال. یہ سارے مطلب کوچز ہیں، کوچنگ کی فیلڈ ہے یہ ساری کی ساری. باقی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو کر لیں، نہیں تو ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آپ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ رائزنگ نساء کے گروپ کے اندر ہیں اور کتنے نہیں ہیں؟ میں لنک شیئر کر دیتی ہوں، اگر کوئی نہیں ہے تو جوائن کر لے کائنڈلی. اور ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے گروپ اوپن کروں گی، آپ لوگ وہاں پہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. فیڈ بیک سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ لوگ تو آئے، آپ لوگوں نے سیکھ لیا، لیکن باقی لڑکیوں کو بھی تو ضرورت ہے. تو اس سے یہ ہو کہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا انہوں نے یہ سیکھا ہے تو ہم بھی نیکسٹ ٹائم لازمی جوائن کریں گے. یا ریکارڈنگ اپلوڈ ہو رہی ہے تو ہم لوگ ریکارڈنگ کر لیں گے. ہاؤ ٹو چوز یس نیکسٹ سیشن ہوگا ہی اس بارے میں کہ ریڈ فلیگس کیا ہیں، گرین فلیگس کیا ہیں. ابھی تو ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے، آئی ہوپ بائی دا نیکسٹ ویک ہم لوگ جب آپ لوگوں سے ملیں گے تو آپ لوگوں نے اپنے اوپر بہت سارا کام بھی کیا ہوگا انشاءاللہ. تو نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ لڑکا کیسے چوز کرنا ہے، کیا وہ ریڈ فلیگس ہیں، کیا نیگوشیبلز ہیں، کیا نان نیگوشیبلز ہیں، کن چیزوں پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں اور کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور لڑکوں کو جج کیسے کرنا ہے. وہی بات ہے کہ جب رشتہ لینے آتے ہیں تب تو بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بعد میں اصلیت کھلتی ہے تو وہ بالکل ایک الگ سٹوری ہوتی ہے. اس کے بھی بہت سارے کیسز ہیں، میں آپ لوگوں کو سنانے شروع کروں تو میرے پاس مطلب آئی ہیو اے لاٹ آف لافنگ مٹیریل ایز ویل اس چیز کے اندر. لیکن انشاءاللہ ہم لوگ اس کو نا اسلامکلی لے کے چلیں گے ود احادیث اینڈ ایوری تھنگ. آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حدیث شیئر کرنی تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ نا وہ ڈسکشن گروپ ہے اس کے اندر شیئر کر دیتی ہوں. اگر ڈسکشن گروپ میں کوئی نہیں ہے تو وہاں پہ پوچھیں. تو وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ ایک صحابیہ تھیں ہمارے سے تابعین میں سے تھیں. اب مجھے اس بارے میں کنفرم نہیں ہے، لیکن ان کا نا بیٹا فوت ہو گیا. ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ گئے ہوئے تھے اینڈ اسی ٹائم پہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا. تو جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے تو انہوں نے نا بتایا نہیں ان کو کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا. بڑے پیار سے انہیں کھانا دیا اینڈ شی واز مطلب سو ایموشنلی ریگولیٹڈ کہ وہ بیٹا فوت ہونے پہ کوئی چیخم دھاڑ اس طرح جس طرح عام خواتین کرتی ہیں. ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اور اسی ایک بیٹے کے فوت ہونے پہ شی واز سو ایموشنلی ریگولیٹڈ. اب وہ ہسبینڈ آئے، مطلب ایسا ہو تو بھائی اگلی عورت تو ہسبینڈ کے ساتھ مطلب دھاڑے مار کے اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دے گی. انہوں نے اپنے ایموشنز پہ قابو کیا. ہسبینڈ جب گھر آئے انہوں نے ان کو کھانا دیا سکون سے. پھر اس کے بعد مطلب انہوں نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مطلب انہوں نے جس طرح وہ ریگولیٹ کیا، وہ جو سارا سینیریو تھا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی اس لیے میں یہاں پہ شیئر نہیں کروں گی. آپ لوگ اس کو پڑھیں اور اس چیز سے لیسن لیں. کس طرح کی خواتین تھیں وہ ہماری صحابیات.
تو ہمارے اندر بھی وہ ٹریٹس یا وہ کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد نوازی. کس طرح نوازی؟ تو اس ٹائم پہ جو ان کا صبر تھا، ان کی ایموشنل ریگولیشن تھی، ہسبینڈ آئے تھے، ہسبینڈ کو کمفرٹ کیا، نیگیٹیوٹی کے ساتھ انہوں نے فوراً تھوپ نہیں دی، حالانکہ بیٹا فوت ہوا. کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو سیکھنے کو ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب کے اندر استقامت دے اور ہمیں وہ بہترین مائیں بنائے جو کہ امت کو جن کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ فائنینشیل جو آپ کا رسپانسبلٹی والا اسپیکٹ ہے، ابھی سے اپنے فائنینسز کو مینیج کرنا شروع کریں. اس پہ ہمارا ایک ہے لیسن بھی سر وقاص کے ساتھ ہم لوگوں نے کرایا تھا، ہیبٹس دیٹ بلڈ یور فیوچر. تو اس کے اندر آپ کی سیونگ ہیبٹس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ کیا کیا ہونی چاہیے. آپ لوگ اس لیسن کو بھی، لیکچر کو بھی لازمی جا کے دیکھیں، سر وقاص کے لیکچر کو، تاکہ آپ لوگوں کی جو فائنینشیل سیونگز والی ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہو. فضول میں بیجا چیزوں کے اوپر پیسے نہیں اڑانے شادی کے بعد. یا جو مطلب میں یہ لے لوں وہ لے لوں، پردے اب اس کلر کے میچ نہیں کرے، یہ والے کلر میچ کر لیتی ہوں، یا یہ ڈیکوریشن پیس بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ لے لیتی ہوں. تو اپنے گھروں کو ایڈورن کرنا وہ چیزیں ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ صحیح لگتا ہے، لیکن فضول میں پیسے اڑانا وہ عادت آپ کی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اپنے لیے سیو کرنا ہے، اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے سیو کرنا ہے، آپ نے اسلام کے لیے سیو کرنا ہے. آپ وہی پیسے جمع کریں، وہی پیسوں کا بھی بچے آپ کا ایٹ اے ویری ینگ ایج، مطلب میرا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ کرنی ہے. میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اسکولوں کا جو گھسا پٹا رٹا سسٹم ہے وہ سے میرے بچے صرف اور صرف ایک رٹو طوطا باہر بن کے نکلیں گے. تو وہ